عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے ہم دور کرنے والے تم دور کر دو آ کر عباس غم ہمارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین و سید المرسلین، السلام علیک یا ابا الزہراء و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب روحی لک الفدا. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک وعلی اخیک ابی الفضل العباس یا کاشف الکرب. ناظرین کرام، سرزمین مقدس کربلائے معلیٰ ہے، اور اس مقدس سرزمین میں بھی سب سے مقدس ترین مقامات کے جو دو مقام ہیں، ایک حرم مطہر امام حسین علیہ السلام اور دوسرا حرم مطہر حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام. اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارا یہ پروگرام بعنوان یا کاشف الکرب کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں اور اس جگہ سے یہ پروگرام کرنے کی سعی کر رہے ہیں. اور آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ مومنین و مومنات کہ جو زیارت کرنا چاہتے ہیں، لائیو زیارت کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر بیٹھ کے لائیو زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھرپور موقع دیا جاتا ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں کالز کے ذریعے شرکت کر سکیں اور اپنے درد دل کو بارگاہ ابو الفضل العباس میں پیش کر سکیں. ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جب تک ہماری زندگیاں موجود ہیں ذکر اہل بیت ہمارے لبوں پہ بھی جاری رہے گا، کیونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہم سے تقاضا ہے کہ آیا کہ آپ بیٹھتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں، ہمارے ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر کرتے ہیں، اور جب جواب دیا گیا کہ جی مولا ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر امام کی دعا ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو ذکر کرتا ہے اہل بیت کا اور امر کا احیاء کرتا ہے. وہ امر کہ جو اہل بیت کا امر ہے، جو ذکر اہل بیت ہے، جو فکر اہل بیت ہے، اس کا جو بھی شخص احیاء کرتا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعا ہے اس شخص کے لیے کہ خدا کی ذات رحم کرے. خدا انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اس بارگاہ مقدس میں، اس حرم مطہر حضرت ابو الفضل العباس اور اس خوبصورت نظارے کے ساتھ کہ جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، گنبد نورانی حضرت ابو الفضل العباس، اور اس کے سامنے بالکل یہ خوبصورت اور نورانی اور روحانیت سے بھرپور منارے ہیں کہ جو رشد کے منارے ہیں، جو ہدایت کے منارے ہیں، کہ جو شخص بھی یہاں پر آتا ہے اور اس کی ایک نگاہ بارگاہ ابو الفضل العباس پہ پڑتی ہے اور دوسری نگاہ اسی حرم سے کھڑے ہو کر بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام میں پڑتی ہے، تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دل کی تمنا کو ان بارگاہوں میں پیش کرتا ہے. انشاءاللہ ہمیں انتظار رہے گا آپ کی کالز کا بھی، اور آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنے درد دل کو اس مقام عظیم پہ پیش کر سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام یا کاشف الکرب. یا حسین یا حسین من لی غیرو یا ابا عبداللہ من لی
حسرت دل اسیر میں، میں کھڑا ہوں محضر امیر میں، فاطمہ کے لال دیکھ تو ذرا، کچھ نہیں ہے دامن فقیر میں، کچھ نہیں ہے دامن فقیر میں، بخش دے مجھے، بخش دے مجھے، بخش دے مجھے بھی کربلا حسین، اے غریب دشت نینوا حسین، سلام یا حسین، یا حسین، سلام، سلام یا حسین، یا حسین، سلام۔ مجھ کو ماں کی گود سے یہ غم ملا، قلب پر ازل سے ہی رقم ملا، سیر کر رہا ہے بانٹ کر خدا، عمر بھر سمیٹ کر بھی کم ملا، عمر بھر سمیٹ کر بھی کم ملا، مستقل ہو کاش اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں اور حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں بعنوان یا کاشف الکرب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں، ان ٹیلی فون نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور کال جو ہی آپ کی کال ملے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلا سلام بارگاہ معصوم میں کیا جائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کیا جائے، اور اس کے بعد بارگاہ ابوالفضل العباس علیہ السلام میں آداب زیارت کا تقاضا یہ ہے کہ زیارت کی جائے اور دعا کی جائے اور سلام پیش کیا جائے، اور اس کے بعد اگر آپ کوئی مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں، نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا۔ بس میں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا کہ جس کا تذکرہ کچھ دیر پہلے بھی کیا تھا، اور اس کو آج مکمل کرنا چاہوں گا کہ امام ہشتم امام رضا علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث ہے کہ من جلسہ مجلسن، کہ کوئی جو شخص بھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے، یحییٰ فیہ امرنا، کہ جس میں ہمارے امر کا احیاء کیا جاتا ہے، تو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو اس دن کے جس دن سب دن مردہ ہو جائیں گی یا مردہ دلی چھا جائے گی، اس دن اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، جو اہل بیت کی فکر ہوتی ہے، وہ دلوں کو جلا دیتی ہے، دلوں کو روشنی دیتی ہے، ایک تجلی نور کی ان دلوں میں داخل ہو جاتی ہے کہ جب بھی کسی بھی محفل میں ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے۔ ہماری بھی ایک محفل ہے، اور یہ محفل اس جگہ سے پیش کی جا رہی ہے کہ جس جگہ پہ آنے کی حسرت ہر مومن و مومنہ کو ہوتی ہے، یعنی حرم مطہر حضرت عباس علمدار۔ اور ہماری خوش نصیبی کے کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے ہم یہ پروگرام حرم مطہر کی بھی اس نورانی چھت سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جہاں کا یہ خوبصورت منظر آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے اور دلوں کو مزید بے قرار کر دیتا ہے، اور بس دل چاہتا ہے کہ اسی نورانی حرم کی جانب نگاہ اٹھی رہے اور دل سے دعائیں نکلتی رہیں اور زبان پر زیارت کے کلمات اور مدح و ثنا کے کلمات جاری و ساری رہیں۔ ایک اور حدیث اور اس کے بعد آپ کی کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے بہت پیاری امام رضا علیہ السلام کی ہی کہ یبن ابی محمود کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان کے فرزند کو کہ اے فرزند ابی محمود، اذا اخذ الناس یمینا و شمالا، کہ جب لوگ کہیں دائیں جانب جا رہے ہیں اور کبھی شمال کی جانب جا رہے ہیں تو تم ہمارے راستے پر گامزن ہو جانا۔ انشاءاللہ حدیث کو بھی جاری رکھیں گے۔ فرسٹ کالر کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین۔ یا کاشف الکرب، السلام علیکم یا غازی عباس علمدار توصیف ہے۔ السلام علیکم، علیکم السلام۔ میں نارول سے محمد جعفر مہدی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو رباعی سنانی ہے۔ بسم اللہ کیجئے۔ حیدر کی ولایت کا صدا راز رہے گا، حیدر کی ولایت کا صدا راز رہے گا، ہر دور علی مولا کا محتاج رہے گا۔ مولا تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے، مولا تیری عظمت کو کوئی لاکھ چھپائے،
تو ملت اسلام کا سردار رہے گا. واہ واہ، اللہم سردار رہے گا. جل ولی کل فرج. اللہ حافظ توصیف بھائی. اللہ حافظ. بہت پیاری ربائی آپ نے سنائی. خدا کی ذات آپ کی زبان پر اسی طرح ذکر محمد و آل محمد جاری و ساری رہے، اور بچپن سے ہی جس منہج پہ آپ ہیں اور موجود ہیں، انشاءاللہ اسی ذکر اہل بیت کی منہج کو جاری و ساری رکھیں گے تو بہترین ذکر کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوگا. پیارے بچے اور ان کی خوبصورت سی ربائی بھی آپ نے سنی. انشاءاللہ نیکسٹ کالر کے جانے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. وعلیکم السلام. آغا جان عمران جعفری بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. ٹھیک ہے، آپ جی بسم اللہ. خیریت سے ہیں؟ جعفری صاحب خوش آمدید. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کہنا چاہوں گا اللہ پاک آپ کو محمد والے محمد کے صدقے صحت کاملہ کی زندگی عطا کرے. آپ نے ایک اچھا پروگرام کافی میں کام شروع کیا ہوا ہے. جو مومنین ہم جیسے نہیں وہاں آ سکتے، آپ وہاں ہماری حاضری لگاتے ہیں. آپ کو اللہ پاک اجر عظیم عطا کریں. میرے سلامت ملک رہیں. دوست آپ ملک کی اذغان علی اسلام آباد سے آپ کی آواز نمبر دیا آپ حرم کا. مطہر حضرت ابوالفضل عباس میں گونج رہی ہے. مولا کو اپنا سلام پیش کریں اور جو آپ کا درد دل ہے پیش کیجئے. جی السلام علیکم یا عبد الفضل عباس. السلام علیکم یا عبد الحسین. میری پریشانیاں دور کریں. میری جو ہے بہت جو گھرا ہوں ہر طرف سے دشمنوں میں، اللہ پاک ان سب سے مجھے نجات دے. الہی امین. میرے بچوں کو دے نجات، اور میں اپنے بچوں کے ساتھ اگلے سال تک اربعین پہ آ جاؤں. الہی امین. اس لیے ہمارے بھائی ہیں بھائی شوقی، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، کھانسی رہتی ہے انہیں. اور بھائی ناصر عباس ہیں، بھائی ثاقب علی ہیں، ان کی بھی پریشانیاں ہیں. دعا کریں ان کی بھی پریشانیاں دور ہوں. معین عباس کی بھائی ہمارے، ان کی پریشانیاں دور ہوں. میرے دوست ملک عدنان بیمار ہیں، ان کی بھی صحت کاملہ کی زندگی کے لیے آپ دعا کریں آغا جان. الہی امین. انشاءاللہ جو نام آپ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہیں. خدا کی ذات آپ سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور خصوصاً جن مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا جاتا ہے، اور خصوصاً وہ مریض جو لا علاج قرار دیے گئے ہیں اور جن کی امیدوں کا مرکز بس یہی ہستیاں ہیں اور یہاں پر کی جانے والی دعائیں ہیں. آئیے سب مل کر ان سب کے لیے دست دعا کو بلند کرتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں اس بیمار امام کا کہ جو یہاں سے اسی سرزمین کربلا سے جس کا سفر شروع ہوا تھا بیماری کی حالت میں، اور پھر کوفہ و شام کی قیدیں نبھا کے واپس اسی سرزمین پر آیا تھا، یعنی امام سید الساجدین، یعنی امام زین العابدین کی بیماری کا صدقہ ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب ہو، اور انشاءاللہ اسی در سے وہ صحت لے کر جائیں اور پھر دوبارہ اسی در پہ آئیں انہی کی زیارت کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر کی بھی جانب بڑھیں گے. آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلیں کہ ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے کو اسی وقت انشاءاللہ ہوا کرے گا، اور یہ وقت بھی آپ نوٹ کر لیں اور یہ دن بھی نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام کی رونق بنے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین، لبیک یا غازی عباس سلندار، لبیک یا مہدی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. غازی عباس سلمدار، سقائے سکینہ، کمر بنی ہاشم، وفا کے شہنشاہ، ساقی کوثر کے فرزند، باب الحوائج، باب حسین، حجاب زینب، فاتح صفین، محملوں کے محافظ، دین اسلام کے چاند، شاہ لا فتح کے شیر کے فرزند، شیر خدا کے شیر کے فرزند، شیر کربلا کی عظمت پر اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اپنے عزیز و اقربا کی طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں. توصیف بھائی السلام علیکم. توصیف بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنا معرفت بھرا نورانی پروگرام لے کر آتے ہیں. اور اللہ جب تک یہ پروگرام پیش نہیں تھے کر رہے ہم بہت اداس ہو جاتے تھے، اور جب یہ پروگرام آپ پیش کرتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم آپ کے پاس ہی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بلائیں، یہاں کی زیارت نصیب فرمائیں. اور آپ کی اجازت سے یہی کہوں گی توصیف بھائی، وہ کون ہے علی نے کہا ہے جسے علی، جس کے قدم قدم سے لپٹ کر وفا چلی، جس نے سپاہ شام سے ہر سانس چھین لی، ام البنی کا چاند وہ ولیوں کا ہے ولی، کہتی ہے کربلا یہ تعارف اسی کا ہے، عباس نام دوسرا ناد علی کا ہے.
क्या कहना? दुआए ज़हरा सकून ज़ैनब हुसैन का एतबार गाजी, जलाल हैदर जमाल सरवर अताए परवरदिगार गाजी। सकून आए तो करबला चल, जो गम सताए तो करबला चल, बेशक। अता का वाली हुसैन मौला, शफा का सरवर है मौला गाजी। वाह वाह वाह। तो सी भाई गाजी पाक के वसीले से यही दुआ करूंगी कि तो सी भाई पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, यहाँ फ्लड आया हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं। आपने खुसूसी दुआ करवानी है कि हालात बेहतर हो जाएं। देखिए हम तो अपने घरों में सुकून से हैं, लेकिन वो घर जो जिनकी कच्ची बस्तियां हैं, बिल्कुल, खेत हैं, तबाह हो रहे हैं, जानवर तबाह, उन्होंने उनकी पूरी मेहनत उनके मवेशी इंशाल्लाह, थे जो उनके पास थे। तो अभी आपने अपने प्रोग्राम में दुआ करवानी है ताकि ये जरूर, प्रोग्राम देखने वाले सब आमीन कहें। जब आप हरम मुबारक जाएंगे वहां भी आपने दुआ करनी है। पाकिस्तान के ये हालात जो फ्लड और सैलाब की वजह से परेशान है सब, अल्लाह पाक आसानियां पैदा फरमाए। तो सी भाई अपनी नेक पाकीज़ा दुआओं में हमें याद रखिएगा। इल्तमास से दुआ, अल्लाह हाफिज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। अल्लाहुम्मा वली अकल फरज दुआगो हैं यकीनन उन तमाम सैलाब ज़दगान के लिए कि जो इस वक्त मुश्किल में, और बिलखुसूस उन इलाकों में कि जहाँ पर इस वक्त सैलाब मौजूद है और उसमें ज़्यादती ही हो रही है, उनके लिए खुसूसी तौर पर हम बारगाह अबुल फजल अब्बास में दुआ उठा के दुआ कर रहे हैं। खुदा की ज़ात बेहक के अबुल फजल अब्बास उनको जल्द अज जल्द इस आफत से निजात अता फरमाए। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको भी अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद, लब्बैक या हुसैन या काशिफुल कर्ब। या काशिफ। मैं अली हसनैन अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली भाई बिस्मिल्लाह कीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा तवाबिहा व बालिहा व बनीहा व अस्सरल मुस्तौदाई फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाबुल हुसैन। तौसीफ भाई जज़ाकल्लाह खैर इस प्रोग्राम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये इस प्रोग्राम का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ काफ़ी एक तवील ब्रेक के बाद, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये हमें दोबारा मौका मैसर आया कि हम अपनी आवाज़ मौला की बारगाह में पहुंचा सकें। सबसे पहले मैं सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से जी अली साहब आपकी आवाज़ नहीं हम सुन पा रहे। जी मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आपकी कॉल कट गई। इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करें। हज़रत इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे। जी कॉलर हैं हमारे साथ, उनको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कॉल वालेकुम अस्सलाम, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से मौला बीबी की बारगाह अक़दस में ताज़ियत और मोमिनीन की बारगाह की खिदमत में ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ, और आपसे गुजारिश है कि मौला की ज़री पे मेरे वालिदैन हम सब की तरफ से नायब ज़ियारा रहिएगा। आज मेरे एक कज़न की डेथ हुई, हसन हैदर की, पुप्पो की आबदा हुसैन, जितने मरहूमीन हैं सबके लिए दुआ। मेरी वालदा सईदा आगा की सेहत और सलामती, वालिद आगा शबीर हुसैन, जितने भी मरहूमीन हैं सबके लिए दुआ। मौला के हजूर जो है वो ये इस्तगासा पेश कीजिएगा, बुलंद कीजिएगा और हमारी अर्जियाँ पहुँचाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब थे जिन्हें हमारे साथ लाहौर से हम दुआ गो हैं, क्योंकि लाहौर में भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से। उन तमाम फैमिलीज़ के साथ हम इजहार मोहब्बत और इजहार करते हैं उल्फत का कि जिनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, उनके माल मवेशी भी चले गए, उनकी जानें भी चलेंगी, उनके घर बेघर हो गए, वो उन सब के लिए इंशाअल्लाह दुआ गो हैं। खुदा की ज़ात नेमुल बदल अता फरमाए। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको भी अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। कौन साहिबा है हमारे साथ और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सियालकोट से हूँ और मेरा नाम अबीर ज़ारा है। हमें पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों के लिए, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग उधर हैं और उन लोगों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। जी इंशाअल्लाह ज़रूर। आपके लिए भी और अहले सियालकोट के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और खुसूसन सैलाब की तबाहकारियों से जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए बहुत सारी दुआएं। बिस्मिल्लाह कीजिए, आप भी दुआ कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। जी, और ये कि आप लोग उधर हैं, हमारा आने का भी उधर बहुत दिल करता है, तो हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि एक ना एक दिन हम उधर ज़रूर तशरीफ़ लाएं और इमाम हुसैन को ज़रूर दुआ करें, इंशाअल्लाह सलाम पेश करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस वक्त आपकी आंखों के सामने हरम मुतहर है, हज़रत अब्बास से अलमदार का रोज़ा है, इमाम हुसैन का रोज़ा है। आप भी सलाम की सकते हैं और आपकी आवाज़ गूंज रही होती है हरम हज़रत अब्बास से अलमदार में।
अस्सलाम वालेकुम इमाम हुसैन और या गाजी अब्बास। सलामत रहें, सलामत रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यकीन कीजिए जब आपकी कॉल आती है तो आपको ख़ुद महसूस होता होगा कि आप इस वक्त करबला में हैं और हरम मुतहर हज़रत अब्बास अलमदार में मौजूद हैं। या काशिफुल कर्ब प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि दुनिया भर में मौजूद मोमिनीन के जिनके दिल बेकरार रहते हैं ज़ियारत के लिए, जिनके लिए आना दुश्वार होता है करबला मुअल्ला में, उनको मौका दिया जाए कि वो घर बैठे ज़ियारत कर सकें। एक और कॉलर है, उनको भी अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी कौन साहब है, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लब्बैक या हुसैन। खुदा की ज़ात आपके आंसुओं को कबूल कीजिए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। ایشالا امید برات زنگ تموم میذارم سال دیگه امام حسین نصرمو بده کارمو را بنداز قربونت برم آقا امیدمو ناامید نکن امیدمو ناامید نکن ای مال زندگیم خونه آقا جوابمو بده حجتمو بده رومینا بنت صدیقه میلاد ابن فاطمه کمکم کن امام حسین کمکم کن الهی امین، الهی امین. برش کردم میلاد برش کردم बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। खुदा की ज़ात आपके इन आंसुओं को भी कबूल फरमाए और आपके दिल की जो हालत है, यकीनन ये हस्तियां भी जानती हैं उस दिल बेकरार की हालत को कि जब आंखों के सामने ये नूरानी रोज़ा आता है तो किस कदर बेकरार हो जाता है ये दिल। खुदा की ज़ात आपके एक एक आंसू को कबूल फरमाए। मोहब्बत इश्क़ इमाम हुसैन में एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको भी मिलाते हैं अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लब्बैक या हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। लब्बैक या हुसैन। तोसी भाई मैं एक दुआ जो मैं करना चाहता था वो रह गई, मैं अलियस कर रहा हूँ कि इस वक्त सैलाब की वजह से जो तबाही हो रही है इसका अंदाज़ा अभी नहीं हो पाएगा, इसका अंदाज़ा कुछ अर्से बाद होगा। लाहौर भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है, काफ़ी सारे इलाके हैं और अगर सोशल मीडिया ना हो तो शायद हमें पूरी तरीके से अंदाज़ा भी ना हो सके। तो एक तो इन मुतासरीन के लिए, सब के लिए, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ तबाहकारियाँ हुई हैं, और दूसरा ये कि हमारे अज़ा खाने के लिए दुआ कीजिए कि मौला और बीबी के सदके वो जल्द हमें मौला अता करें ताकि हम वहाँ पे मजलिस से हुसैन असदारी हुसैन अलैहिस्सलाम की फर्श अज़ा बिछा सकें। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। अल्लाहुम्मा अजिल ली वली जकल फरज। जज़ाकल्लाह खैर। वली कल फरज हसन। तो हम इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआगो हैं और तमाम सैलाब ज़दगान के लिए, मुतासरीन के लिए कि जो बेघर हो चुके हैं और जिनका सब कुछ लुट गया है। इंसानियत का तकाजा ये है और करबला का पैगाम भी यही है कि जब कोई दूसरा इंसान जो आप जैसा है वो मुश्किल में गिरफ़्तार हो तो आप उस मुश्किल की घड़ी में उसका साथ दें। इंशाल्लाह सब मिलकर साथ चलेंगे तो दोबारा ये सैलाब ज़दगान जो मुतासिर हुए हैं इस सैलाब से इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदगी की जानिब आएंगे। खुदा की ज़ात भी हामी और नासिर हो। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, उनको भी अपने साथ मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या जी कौन साहब है हमारे साथ और क्या कहना चाहेंगे आप? अबुल फजल फ्रॉम कराची। जी कराची से बिस्मिल्लाह कीजिए। 2023-24 वाले ज़ियारत में अपने फैमिली के साथ दोनों बहनों थे। जी जी प्लीज अगर आप चाहे आप मौला अब्बास के हरम के पास हो या इमाम हुसैन के हरम के पास हो, हम सब का सलाम पहुंचा दें। जी इंशाल्लाह आपकी आवाज़ हरम मौला अब्बास के गुंबद से टकरा रही है, गूंज रही है इस छत पे। आगा मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा, फरहान शरीफ, उसके काम जल्द से जल्द हो जाए, उसका जो भी पेपर इंशाल्लाह दुआ गो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआ गो है।
آپ کے لیے بھی اور آپ کے بھائی کے لیے بھی انشاءاللہ، اور جو جو دعا کرنے والے ہیں سب کے لیے بہت بہت ساری دعائیں ہیں ہماری طرف سے۔ مولا سے کہیے گا کہ میں اس سال ان کی خدمت پوری طرح نہ کر سکی بیماری کی وجہ سے، لیکن اگلے سال اگر زندگی ہے تو میں ان کی خدمت کے لیے تیار رہوں، بس مجھے ہمت دے دیں وہ لوگ، مولا عباس بھی اور مولا الہی امین، الہی امین۔ انشاءاللہ خدا کی ذات ہر سال آپ کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا درد دل بارگاہ ابوالفضل عباس میں پیش کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے، کراچی سے تھے ہمارے ساتھ کالر۔ نیکسٹ کالر کی جانب بھی بڑھیں گے، بہت سارے مومنین کی جانب سے میسیجز بھی ریسیو ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں۔ آپ اپنے وائس میسیجز بھی ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اور کالز کے لیے بھی آپ کے پاس موقع موجود ہوتا ہے، اور جو ہمارا یہ پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی، اور وہاں پہ کمنٹ سیکشن میں اپنی دعاؤں کو اور اپنی حسرتوں کو پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی بارگاہ ابوالفضل عباس میں دعا گو ہیں۔ نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین۔ بہت شکریہ لبیک یا حسین، کال ملانے کا میری اور میری آواز کو کربلا تک پہنچانے کا بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہے۔ آپ کا نام کیا ہے تاکہ آپ کا نام لکھ لیا جائے بارگاہ ابوالفضل عباس میں؟ جی میں سمین رضا بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی لاہور سے، بسم اللہ کیجیے گا۔ جی بس میں زیارت پیش کرنا چاہتی ہوں مولا کی خدمت میں اس عرضی کے ساتھ کہ مولا ہمیں جلد از جلد زیارات کے لیے بلائیں اور ہماری حاجات دور سے بھی قبول کریں اور ہمارے سلام کو بھی دور سے بھی قبول کریں، لیکن آنے کو بھی پاسبل بنائیں ہم سب کے لیے، بچوں کے لیے کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو بس زیارت پیش کرتی ہوں مولا کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت پڑھتی ہوں میں حضرت عباس علیہ السلام کی دور سے بنیت نزدیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین، اللہم اکتبنا فی زوار الحسین، اللہم ادخلنا فی جنت باب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا کی ذات آپ کی ایک ایک دعا قبول فرمائے، اور یقین کیجئے یہی دعا حقیقی دعا ہے کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرہ شفاعت الحسین۔ دنیا اور آخرت کی سعادت انہی دو دعاؤں میں ہے کہ اس دنیا میں زیارت امام حسین حقیقی معنی میں نصیب ہو جائے، اور جب انسان کو امام حسین کی زیارت نصیب ہو جائے تو وہ انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ شفاعت امام حسین علیہ السلام کو درک کر سکیں۔ ناظرین کرام، کالز کا بھی سلسلہ جاری ہے اور آپ کی جو جانب سے میسیجز آ رہے ہیں ان کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بہت سارے مریض ہیں کہ جن کی جانب سے دعا کا کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک مریض کا نام لینا شاید ہمارے لیے مشکل ہو، لیکن جن کا ہم نام لے سکے ذریعہ مطہر کے قریب جا کر ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اور آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں، آپ دنیا کے جس کونے سے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں اس دعا کا جواب ضرور دیجیے گا۔ خدا کی ذات یہ جو سیلاب کی آفت آئی ہے، خدا کی ذات اس سیلاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جو متاثرین ہیں جلد از جلد ان کا مداوع ہو سکے۔ ایک مختصر سی بریک اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کربلا 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 زندہ رہے، کربلا کربلا۔ Salam Ya Hussein, we love you very much and you fight it for us and you also sacrifice your life for us. We wish to visit the Karbala. Labbaik Ya Hussein. کربلا زندہ رہے، ہاں کربلا زندہ رہے، کربلا زندہ رہے، ہاں کربلا زندہ رہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب۔ اذانیں یہ نمازیں، یہ اذانیں یہ نمازیں، یہ اذان زندہ
الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. کربلا پیغام حق کی جاویداں تحریر ہے، خون سے لکھی گئی قرآن کی تفسیر ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کربلا ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز مولا حسین اور مولا عباس تک پہنچائی. لبیک یا حسین، لبیک یا عباس. حلقہ ماتم سے پاتا ہے بقا ہر ماتمی، مجلس فرش السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. کربلا زندہ رہے ہاں، کربلا زندہ رہے، کربلا زندہ رہے ہاں، کربلا زندہ رہے. یاد آشف الکربلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین اکرام، پروگرام یا کاشف الکرب یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کے لیے پروگرام ہے، بالخصوص دنیا بھر میں ان تڑپتے دلوں اور روتی آنکھوں کے لیے پروگرام ہے کہ جن کی حسرت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حرم مطہر امام حسین یا حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس میں ان کی زیارت بھی ہو سکے اور ان کی آواز بھی پہنچ سکے. یہ مقدمہ بنتا ہے گویا کہ پروگرام ہمارا کہ آپ اپنی آواز کو پہنچائیں، دعا کریں، نیت کریں اور اس نیت کے بعد انشاءاللہ خود بھی اس جگہ پر آئیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بلاتے ہیں اپنے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین. حسین آقا جان، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا. یا مولا اپنے بارگاہ میں جلدی بلائیں. الہی آمین. یا مولا میری تمام مشکلات کو دور فرمائیں، میرے بھائی ناصر عباس کی تمام مشکلات دور فرمائیں. ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں ایک اچھا ہم سفر آئے، انہیں اولاد سے نواز دیں. الہی آمین. الہی آمین. یا مولا میرے شوہر مجھ سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. الہی آمین. میرے خاندان کے تمام افراد جو جس مشکل میں ہیں، یا اللہ سب کو میری اولاد سمیت سب کی دعائیں قبول فرما. یا مولا ہمیں سب کو کربلا میں اپنی زیارت نصیب فرما. الہی آمین. الہی آمین. انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ایک دعا ہو آپ کی قبول بحق علی و بحق بطول. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی روش یہی رہی ہے، سیرت یہی رہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے زیادہ دعائیں کرتی تھی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی تھی. اور جو شخص بھی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعائیں اس کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں. آج سے ہی یہ روش اپنا لیجئے، پھر دیکھیے کتنا تغیر و تبدل و انقلاب آتا ہے آپ کی زندگی میں. اپنا آپ دوسروں کے لیے قربان کر دیں، دوسروں کے لیے وقف کر دیں. جو کچھ اپنے لیے پسند ہو وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا شروع کر دیجئے. دیکھیے کس طرح زندگیاں بدل جاتی ہیں، دیکھیے کس طرح پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ہمارا یہ پروگرام آپ کے لیے ہی ہے تاکہ آپ اس وقت سے استفادہ کریں اور بارگاہ ابوالفضل العباس، بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں اپنا سلام عقیدت پیش کر سکیں، چاہے وہ ویڈیو کلپ کے ذریعے ہو، چاہے وہ وائس میسج کے ذریعے ہو، چاہے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے ہو، یا ہمارے جو نمبرز آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان پہ آپ کالز کے ذریعے اپنا پیغام یا اپنا درد دل پیش کر سکیں. جس حدیث کا آغاز کیا تھا پروگرام کے اس آغاز میں، اسی کا اختتام کرنا چاہوں گا ان اختتامی لمحات میں کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ اے فرزند ابی محمود، کہ جب لوگ دائیں طرف جا رہے ہوں، بائیں طرف جا رہے ہوں، ان کو معلوم نہ ہو کہ ان کی منزل مقصود کون سی ہے، تو فلزم طریقتنا، تو
تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے شیعہ ہو تو ہمارے راستے کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو، اس پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ۔ اور اگلا جملہ کمال کا ہے، فَإِنَّهُ مَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ، کہ وہ شخص جو شخص بھی ہمارے ساتھ لازم و ملزوم ہو گیا، ہمارے ساتھ ہو گیا، ہماری راہ پہ چلنا شروع کر دیا، ہم بھی اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ وَمَنْ فَارَقَنَا فَارَقْنَاهُ، اور جو ہم کو چھوڑ دیتا ہے پھر ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا صاحب العصر والزمان، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، اور اس پروگرام کے توسط سے بھی آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ہمیں راہ ہدایت پر گامزن رکھنا، راہ مستقیم پر گامزن رکھنا، اور ہم آپ کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدی۔ اللہ حافظ ناصر۔ کربلا 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 ہر کہاں ہے انہیں دے رہی ہے صدا، سب کے سب ذلتوں کے سمندر میں تھے، دین مشکل میں تھا، امتی گھر میں تھے، شہ نے ان ظلمتوں میں جلایا دیا۔ کربلا کربلا کربلا